پلندری ریسٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی کی طرف سے افطار ڈنر کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی برسٹر سلطان محمود چودھری تھے۔ تقریب کی صدارت رہنما پی ٹی آئی عتیق سدوزئی نے کی۔ تقریب میں کارکنان اور عہدیداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے برسٹر سلطان محمود چودھری، سردار امتیاز خان، سردار شاہد محمود، عتیق سخاوت سدوزئی، سردار مشتاق ایڈوکیٹ، سردار نسیم شاہد، سردار جوید، عمیر خان، سردار مبین خادم، سردار عامر نے خطاب کیا۔ تقریب میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے دوسری جماعتوں کو خیر آباد کہہ کے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہم اپنے حقوق کی خاطر جدوجہد کوشش اور کاوش کرتے رہیں گے۔ برسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان سے نون لیگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہے۔ آنے والے الیکشن میں عمران خان وزیر اعظم ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے آزاد کشمیر میں بھی جھوٹے وعدے کیے تھے، وہ جھوٹے وعدے جو کہ تو ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں دھاندلی پر قائم ہونے والی حکومت کا بھی جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ پلندری سے بھی فراڈ کی بنیاد پر منتخب ہونے والا نمائندہ، اس کا حشر بھی نواز شریف کی طرح ہوگا۔ پلندری کا آئندہ الیکشن ہم جیتیں گے۔ پلندری غازیوں اور شہداء کی دھرتی ہے، تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ سنوتی کے لوگوں نے قربانیاں دی تھی، جس کی بدولت ہمیں آزادی میسر آئی تھی۔ برسٹر سلطان محمود چودھری نے جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ السلام علیکم، جے کے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ اس وقت میں موجود ہوں پلندری میں، اور آج پی ٹی آئی کی جانب سے یہاں پہ ڈنر افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا، اور آج کے مہمان خصوصی برسٹر چودھری سلطان محمود تھے، اور آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جب بھی سنوتی میں آئے تو یہاں غازیوں اور شہداء کی سرزمین پہ انہیں خاصا پروٹوکول ملا ہے۔ تو آج میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ جب وہ سنوتی میں آئے تو کیسا فیل کیا انہوں نے، اور کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ میں سب سے پہلے تو سنوتی کے لوگوں کا کہ اگرچہ الیکشن کے بعد میں نہیں آ سکا، کچھ دیگر مصروفیات بھی تھی، میں انٹرنیشنل فورم پہ زیادہ کشمیری شامل ہوا، لیکن آج بڑے عرصے بعد آیا ہوں۔ لیکن لوگوں کا جذبہ، جوش اور ایسے لگتا ہے کہ لوگ پہلے سے بڑھ کے پی ٹی آئی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے الیکشن کے بعد آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی یہ الیکشن جیتے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ چونکہ پاکستان میں جنرل الیکشن کا دورانیہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو عمران خان کی جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ کس طرف جائے گا، اور اگر عمران خان کو پلس پڑیں گے؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، یا جس طرح پی ٹی آئی کے اب کینڈیڈیٹ بھی پارلیمانی بورڈ نے فیصلے کر دیے کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو دیکھ کے چونکہ میں نے پاکستان کے الیکشن کا جائزہ لیا ہے، انشاءاللہ کوئی شک نہیں کہ آئندہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے، اور وہ جو ہی پاکستان کے وزیر اعظم بنے انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی بہترین اور ٹھنڈی آواز چلنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں اب 25 جولائی تک وقت ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر۔ اچھا سر، یہ بتائیے چونکہ آزاد کشمیر کے اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو پولیٹیکل اگر پرسنالٹیز میں بات کی جائے سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں آپ کشمیر ایشو پہ، تو کشمیر ایشو کے حوالے سے یہ بتائیے کہ آج تک کشمیر مسئلہ کشمیر 70 سالوں سے انٹرنیشنلائز نہیں ہو سکا، فلش پوائنٹ نہیں بن سکا، آخر کیا ہمارے حکمرانوں کی ناکام پالیسیاں ہیں؟ کیا کام کیا؟ دیکھیں جی، جس ملک کا وزیر اعظم بھی مودی کے ساتھ ملا ہو، اس میں کیا آ سکتی ہے؟ میں تو اپنی ایک عمل کیپیسٹی میں اپنی کوششیں کرتا رہتا ہوں، جاری بھی رکھوں گا، جیسے میں نے آج بھی کہا تو انشاءاللہ ہماری کوششیں تو ہیں، لیکن دونوں حکومت نے بہت نقصان اٹھایا ہے، لیکن جب عمران خان آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اندرونی بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کریں گے، اور کشمیریوں پر ہونے والی بربریت کو انٹرنیشنل فورم۔ سر میرے دو سوال آخری، ایک تو اب 74 کے حوالے سے یا کشمیر کونسل کے حوالے سے ہے کہ آج کا جو برننگ ایشو ہے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو زینت بنا ہوا ہے وہ 74 اور کشمیر کونسل ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی واضح موقف ہمیں نظر سامنے نہیں آیا، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ یا تو میرا خیال ہے اخبار پڑھتے نہیں آپ، یا میڈیا سے آپ کا تعلق نہیں ہے، جتنا میں کھل کے بولوں اس پہ شاید خود فاروق حیدر بھی کھل کے نہیں بولا۔ ہم نے بار بار اپنی سینٹرل
سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہر جگہ ہم نے کہا کہ فاروق حیدر دھاندلی کی پیداوار ہے. ہر چیز کے باوجود ہم اس پوائنٹ پہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ فاروق حیدر کی حمایت کرتے ہیں, ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کیونکہ ہم ریاستی تشخص کو ماننے والے لوگ ہیں. تو اس لیے اور آج میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور آئین میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے اور کشمیر کے مسئلہ میں شرط سر آخری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی بڑی تیزی کے ساتھ آزاد کشمیر میں تنظیم سازی کے حوالے سے رکنیت سازی کے بڑی تیزی سے کریں. انشاءاللہ عید کے 5-6 دن تک ہم وقت دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم جو تنظیم سازی ہے اس کو مکمل کریں گے اور ہم جو پہلے کچھ لوگ متحرک نہیں رہے, کچھ بزی ہو گئے اور کچھ نئے لوگ آئے ہیں, اس لیے ہم نئی تنظیم میں انشاءاللہ پورے شدوبات کے ساتھ. جی تھینک یو سر. جی ناظرین, یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے چیف گیسٹ جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب. ہمیں اجازت دیجیے. کیمرہ مین فرحان ڈار کے ساتھ عبد الرحمان, JK نیوز, بلندی, آزاد کشمیر.